حال ہی کے 2 واقعات نے پاکستان تحریک انصاف کا ریاست مخالف ایجنڈا بے نقاب کر دیا۔ ناظرین، تمام محب وطن پاکستانی تشدد اور انتہا پسندی کے شدید خلاف ہیں، اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت ایسی ہے کہ جب بھی پاکستان کے مسائل کی حل کی بات کی جائے یا کوئی پلاننگ کی جائے تو اس کے پورے طریقے سے مخالفت کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو سوات اور سرگودا میں یا دیگر پاکستان کے علاقوں میں انتہا پسندی کے مظاہرے ہوئے، جس کے اندر معصوم لوگوں کو ہجوم نے بے دردی سے قتل کیا، اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نہ صرف سینٹر میں بلکہ صوبائی لیول پر بھی اس کی شدید مذمت کی اور ایک قرارداد پاس کی کہ پاکستان اپنی اقلیتوں کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی ایک سپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی اقلیتیں ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں اور ریاست ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف خواجہ آصف کی یہ سپیچ روکنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے اس قرارداد کی بھی مخالفت کی۔ آخر انسان ان سے یہ پوچھے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اقلیتوں کا ساتھ نہیں دے رہی، اور یہ جو ہجوم کا جو وائلنس ہے اس کی مذمت کرنے سے کترا رہی ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر نیشنل یونٹی کسی سطح پر ہو جائے گی تو پھر کیا ان کے دعوے تتر بتر ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے؟ اور ناظرین، اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو صرف عمران خان ہی نظر آتا ہے، اور عمران خان کے علاوہ جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل قطع تعلق ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے وہ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جڑ سے مٹانے کی کاوش ہے، اور اس پر ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اس نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اور جتنے بھی اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں سب نے مل کر اس آپریشن کی حمایت کی تھی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس آپریشن سے کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو اپنے گھروں سے دربدر کیا جائے گا، اور یہ پورے ملک کے اندر ہوگا، نہ صرف ایک جگہ یا صوبے میں۔ اور اس آپریشن میں ملک سے باہر بھی اگر کوئی دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہوگا تو یہ آپریشن ان کے خلاف بھی کیا جائے گا، تو اس کی مخالفت بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی کاوش کی جائے تو یہ جماعت اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جو جنرل فیض امیر جو کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے، اس نے ان دہشت گردوں کے ساتھ ٹی ٹی پی کے مذاکرات کیے اور ان کو واپس پاکستان میں سیٹل کیا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اب یہ بھی قوم کے سامنے کھل کر باتیں ہونی چاہیے کہ جو پچھلی حکومت کی ناکام پالیسیز ہیں اس طریقے سے پاکستانی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ لیکن جبکہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اگر وہ سیاست میں اپنا وجود رکھنا چاہتی ہے تو اس کو تشدد کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا اور ان کاوشوں میں ریاست کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔